سلام نمستے ست شری اکال. میں طلعت بٹ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے پروگرام کراسنگ دی لائن میں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی جو سب سے نیگلیکٹڈ ایریا ہے اس کے ہم بات کریں گے، یعنی گلگت بلتستان کے اوپر، اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور وہاں پہ جو قوم پرست تنظیمیں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں شیر بابو صاحب، جن کا تعلق کراکرم نیشنل موومنٹ کے ساتھ ہے. جی آپ کوئی تعارف کرائیں گے اپنا؟ تھینک یو طلعت بھائی، بہت مہربانی آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا. بیسکلی میں کراچی میں کراکرم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں ایز اے ورکر کے طور پہ بھی، کچھ آفس بیریئر کے طور پہ بھی کام کیا ہے، اور آج بھی میں اپنا آپ کو ایک ورکر ہی سمجھتا ہوں کراکرم نیشنل موومنٹ کے. تھوڑا سا بتائیں گے کراکرم نیشنل موومنٹ کی بیک گراؤنڈ ہسٹری، اور کب بنی اور اس میں آپ کے کیا اغراض و مقاصد؟ بیسکلی کراکرم نیشنل موومنٹ جو نا اس کا جو ہسٹری کچھ تھوڑا یونیک سا ہے ڈفرینٹ پارٹیوں سے، جو ڈفرینٹ نیشنلسٹ موومنٹس ہیں. بیسکلی کراکرم نیشنل موومنٹ پہلے مادر پارٹی نہیں بنی ہے، پہلے اسٹوڈنٹ ونگ، ایک تسلسل کہہ لیں، مثلا ہمارا این ایس ایف ہے، وہاں سے وہ جے کے نیب بنتا ہے. جی تو پہلے کراکرم اسٹوڈنٹ بنی. کراکرم اسٹوڈنٹ کا کچھ ہسٹری یوں ہے کہ پہلے گلگت بلتستان میں تقریباً 5 ضلع تھے، ان میں سے ہر ضلع کا اپنا اپنا ایک وائس تھی، لائک دیامر اسٹوڈنٹ فیڈریشن، گیدر اسٹوڈنٹ فیڈریشن، گلگت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اس طریقے سے بہت سارے جو ہے نا کہ مختلف پاکٹس میں اسٹوڈنٹس اپنے ضلع کے طور پہ اپنے وائسز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ان کا ارلی یعنی 70s کی، اس وقت ہمارے جو گلگت بلتستان زیادہ پسماندہ ہونے کے وجہ سے بہت کم ہی چند گھرانوں کے لوگ جو ہے نا کہ شہروں کی طرف رخ کرتے تھے، اور وہاں پہ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ ایکٹیویٹی جو سوشل کانشیس لوگ ہوتے تھے وہ چھوٹے بہت ایکٹیویٹی کرتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے ضلع کے طور پہ چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشن بنائے ہوئے تھے. جب تھوڑے لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے وہاں کی بڑھتی ہوئی مسائل ہیں، جو وہاں کے بہت سارے پرابلم جو فیس کر رہے تھے وہ لوگ مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف کالجز میں، تو انہوں نے کوئٹہ کے اندر ایک ڈیسیجن لیا. کوئٹہ کے اندر ایک بولان میڈیکل یونیورسٹی میں انجینئر جمعہ گل، ڈاکٹر قاسم شیر علیاٹ اور اس طریقے کے بہت سارے لوگ بیٹھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ضلع کے طور پہ نہیں، ہم اپنی کامن آئیڈینٹی کے لیے، کامن تشخص کے لیے، اور ایک کامن جس میں وائڈر اسپیکٹرم آف دی جو گلگت بلتستان ہے وہ انکلوڈ ہو گئے، کہ وہ سارے مرج ہو گئے. جو چھوٹے چھوٹے ضلعوں کے بیسس پہ جو تنظیمیں تھیں. آپ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ میں 86 کی بات، وہ ضم ہو کے وہاں پہ بولان میڈیکل یونیورسٹی میں کراکرم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی. پھر وہاں پہ جیسے بنیاد رکھ کے پھر وہ مختلف سٹیز کی طرف چل پڑے اپنے پیغام لے کے. کچھ جو نا کہ ہمارے پرانے جو فاؤنڈنگ ممبر کچھ کراچی کی طرف چلے گئے، کچھ لاہور کی طرف چلے گئے، کچھ اسلام آباد، راولپنڈی، اور کچھ گلگت کی طرف جا کے اپنے انہوں نے پیغام پہنچا دیا. گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گلگت میں نہیں بنی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی جماعت. جی. جب وہ باہر نکلے اور جو قوم پرست تنظیمیں تھیں ان سے انٹریکشن ہوا، کشمیر کی جو اور پارٹی تھیں انٹریکشن ہوا، تو یہ ڈیولپمنٹ اس کا تسلسل ہے. اور آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ
جب تک لوگوں کو مسائل کا ادراک نہ ہو، جب وہ مسائل ریئلائز نہ کرے، پرابلم کو ریئلائز نہ کرے، تب تک وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لیتے ہیں۔ کوئی بندہ گلگت بلتستان میں کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو اس وقت ایشوز کا ادراک نہیں تھا کہ سٹیز میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں کیا ایشوز ہوتے ہیں۔ تو وہ پہلے جو گلگت بلتستان کے لوگ، جو اسٹوڈنٹ جو پرانے وہ آتے تھے، وہی روایتی طور پہ جی اے بٹھو، جی اے ایکس وائی زیڈ کے نعرے لگاتے تھے، لیکن ان سے ان کے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی اپنا وائس کو اپنے طور طریقے پہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وجہ سے وہ جس طریقے مختلف جو کشمیر ویلی سے جو مختلف اسٹوڈنٹ ونگز تھی، اور جس طرح بلوچ اسٹوڈنٹ، جس طریقے سے پی ایس اے، پختون ایس اے، یا زیادہ تر جو فاؤنڈنگ ممبرس ہیں، انہوں نے انسپریشن مختلف جو پروونسز میں جو نیشنلسٹ اسٹوڈنٹ ونگز ہیں ان سے یہ انسپریشن لی، اور اس کے بعد انہوں نے ریلائز کیا کہ بھائی بلوچ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بلوچ اسٹوڈنٹ ہے، پختون کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پختون اسٹوڈنٹ ہے، پنجابیوں کو پیسا ہے، اس کے علاوہ مہاجروں کے لیے آل مہاجر پی ایم ایس او ہے، اسی کی طرح بہت سارے جو ہے نا کہ ہر ایک سندھیوں کا پی ایس ایف ہے۔ اسی طریقے انہوں نے بھی ریلائز کیا کہ ہم بھی کچھ اپنا ایک اس طریقے کا ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جو اپنے لیے اسٹرگل کر سکیں۔ 85 میں آپ نے یعنی کراکم نیشنل موومنٹ کوئٹہ میں 86 میں اس کے بعد اس کے امپیکٹ آپ کے گلی بلتستان کے اوپر کیا پڑے؟ بیسکلی انیشیل طور پہ جب وہاں لوگوں نے وہاں سے پیغام لے کے گئے تو کچھ جو لکھے پڑھے حضرات تھے اور جو کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، ان کی طرف سے تو بہت ویلکم ہوا، لیکن جو آئی کین سے کہ جن کو ان مسائل کا پتہ ہی نہ تھا کہ پرابلم کیا ہے ہمارے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے بیسک فنڈامنٹل ایجوکیشن کے کیا رائٹس ہے، ہیلتھ کے کیا رائٹس ہے، انسانی حقوق کی پامالی کس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ بہت سارے ایشوز سے ناواقف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ود دا پیسیج آف ٹائم لوگوں کو ریئلائزیشن ہونی سٹارٹ ہو گئی کہ بھائی کہ لازمی سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وائسز آنی چاہیے ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے بھی، تھوڑی بہت تو انیشل طور پہ بھی۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں اس وقت بھی اگر کوئی فل ٹائم فالوئنگز نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے آپ سے کوشچن کر ہی رہے ہیں، چاہے وہ فیڈرل پارٹیز میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی ایون این جی اوز میں کام کرنے والے لوگ، کوئی جاب کرنے، ان کے اندر ایک یہ سینس آف ریسپانسبلٹی بلڈ ہو رہی ہے کہ بھائی کہ ہمارا یہ ایریا کیوں اگنور ہے 6 دہائیوں سے۔ اس کا ایٹ لیسٹ ہم نے انیشلی لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کروانے میں قراقم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا، قراقم نیشنل موومنٹ کا، اسی کی طرح دیگر جو وہاں کے نیشنل گروپس ہے ان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اوکے، 85 تک اور 90 تک یہ سچویشن تھی کہ وہاں پہ گلی بلتستان میں کوئی زیادہ تعلیمی ادارے نہیں تھے، اس وجہ سے آپ کے لوگ جو ہیں ایون سیم آزاد کشمیر میں بھی یہ سچویشن تھی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یعنی پنڈی سے لے کے کراچی تک یعنی جہاں جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ داخل لیتے تھے۔ آج کیا سچویشن ہے؟ اتنے یونیورسٹی اور کالج یعنی نام کے بن گئے، کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ شاید آزاد کشمیر میں ادھر ادھر بنے ہوں گے، ہمارے پاس واحد ایک یونیورسٹی ہے جس میں لے دے کے کوئی 12 سے 14 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، تو اور اتنے بڑے پاپولیشن کے لیے اور ڈینجرس ماؤنٹینیس ایڈونچرس پلیسز کے لیے ایک ہی یونیورسٹی ہونا، تو میں تو اس کو جو ہے نا کہ کوئی پوزیٹیو سٹیپ نہیں سمجھتا ہوں۔ کراکم نیشنل یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی، بلتستان میں کوئی یونیورسٹی؟ بلتستان میں تو کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کی اچیومنٹ کیا ہے کی این ایم کی؟
اچیومنٹ کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اب جو اسکول جانے والا لڑکا ہے، اب جو دیہات میں کام کرنے والا ہے، کھیتوں میں کام کرنے والا جو ہمارا جو کسان ہے، جو ہماری ماں بہنیں جو کچن میں باہر کھیتوں میں کھیتی باڑی اپنے مویشیوں کو، وہ ایٹ لیسٹ یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی کہ ہم ہے کون ہیں، ایٹ لیسٹ ہم ہے کون، اور ہمارا کیا واسطہ ہے انڈیا سے، کیا واسطہ ہے پاکستان سے، کیا واسطہ ہے چائنا سے ہیں. تو یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ ہماری ایک جس کو آج کل ایک فیشن بن گیا ہر ایک میں، ہمارے کنسٹیٹیوشنل سٹیٹس کیا ہے، کون سا کنسٹیٹیوشن ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، یا ایک سو کالڈ پیکیج میں جو ہے نا کہ ہم ایک بند کمرے کے اندر رکھا گیا ہے ایک پریزیڈنٹل اسٹروک کے اوپر. تو لوگوں کے اندر یہ سینس آف ڈپرائیویشن اور اس کی سینس آف ریسپانسبلٹی، یہ ان کی ریئلائزیشن آ چکی. یہ جو پیپل پارٹی نے پیکیج دیا پچھلی گورنمنٹ، اب تو نئی گورنمنٹ آنے والی ہے، کیا ایک کوئی اس کو ہم پازیٹیو لیں، نیگیٹو لیں، یا ایبسولوٹلی نتھنگ؟ بیسکلی آپ جو ادھر سینٹر میں تو ایکس گورنمنٹ ہوگا یہ، لیکن ہمارے وہاں پہ گلگت بلتستان میں تو الیکشن 2.5 سال 2 سال بعد ہونے والا، ابھی بھی وہی جو نا کہ سو کالڈ لیڈرشپ وہاں پہ انٹیکٹ ہے بیسکلی. لیکن پیکیج آپ جو ہے نا کہ اس کو تو میں وہی کہوں گا کہ اولڈ وائن ان نیو بوتل. آپ جس طریقے سے جو ہے نا کہ لوگوں کو جتنا ہو سکے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ پازیٹیو عمل ہے، نیگیٹو عمل ہے، کہ یعنی کم از کم پچھلی اسٹیٹس سے ہم نکل کے آگے جا رہے ہیں، تو یا پھر یعنی اس کو آپ کو پیچھے لے گیا، آپ کو اس پوری علاقے نہ اس وقت ہمیں کچھ مل رہا تھا نا، اس وقت کچھ ہمیں مل رہا ہے. ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو جو بھی ہو، چلو ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، چاہے مہدی شاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کی کیا سے ہے اس پیکیج میں؟ وہی سیم، وہی ریموٹ کنٹرول ہے. یہ پیکیج ایک ریموٹ کنٹرول ہے جس سے اسلام آباد سے کنٹرول کیا جاتا ہے. 21st سینچری کے اندر ہمارا لاسٹ کالونی ہی ہے، یو کین سے دیٹ. کیا اس میں کوئی پریشر تھا پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر کہ اس علاقے کو کوئی لیگلائز کرنے کی کوشش کریں آفٹر جو ہے نا EU میں جو ایما نکلسن نے جو لا ریزولوشن پاس کی تھی، اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں ہے کوئی پاکستان پہ کوئی پریشر تھا کہ وہ گلگت بلتستان کا کوئی کچھ نہ کچھ اسٹیٹس کو بہتر کرے؟ مجھے تو ان ایسے رپورٹوں سے زیادہ دو بزنس رائیول کا کمپٹیشن لگ رہا ہے اس فری مارکیٹ کے کانسیپٹ میں. لائک دو کمپٹیٹرز وہاں پہ ہیں. انڈیا بھی جو ہے نا کہ بڑا مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چائنا بھی بڑا مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کمپٹیشن میں پھر امریکن لابی وہاں پہ ہے. تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو جو نا جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ یہاں یورپین یونین میں کچھ ریزولوشن پیش کرنے سے یا نہ کرنے سے، مجھے اس کا تو ادراک نہیں ہے. لیکن مجھے جس کا ادراک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہ دو بزنس رائیول میں ہم لوگ جو ہے نا کہ بیچ میں سینڈوچ بن جائیں گے، اور آئی ایم شیور کہ ہم ایز اے ڈسٹ بن کی طرح یوز نہ ہو ان فیوچر میں. آگے جو کچھ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن چلے آئے کہ شرائع ریشم بنی. انڈیا اور پاکستان نے چائنا اور پاکستان نے مل کے کی فوج نے بنائی جو ان کی اکنامی کی ضرورت تھی. اس کے امپیکٹ کیا ہیں گلگت بلتستان پہ؟ اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی روڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیا یہ بہتر عمل تھا یا نہیں تھا؟ بٹ ڈیفینیٹلی کہیں پہ بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے، کمیونیکیشن کے سورسز ڈیولپ ہوتے ہیں، چاہے اس کے وجوہات جو کچھ بھی ہو ہیں، وہاں پہ ہمارے جو لوگوں کو تو ایک ایکسس تو ملا انٹرنیشنل مارکیٹ تک.
چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک پاکستان ہو، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک چائنا ہو، ان تک تو ایکسیس تو ملی ہمیں ہیں. وہاں پہ تو کوئی اتنا بڑا ایکسیس وہ تو چائنا کو ملی، پاکستان کے لیے پاکستان کو ملی، چائنا کے لیے بھئی آپ کو کیا ملا اس میں؟ ہمیں یہ ملی کہ کم سے کم ہم جو ہے نا کہ اپنے جو ہے نا آقاؤں کے پاس آ کے ہم پڑھ سکیں ہیں، تھوڑا اپنا آپ کو جو ہے نا کہ جو پاکستان کے مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. پہلے تو ہمارے پاس ایک واحد ایکسیس ہوا کرتا تھا سری نگر تک ہیں، اب وہ انہوں نے وہ جو ہمارے جو ہسٹوریکل روٹس تھے ان کو تو انہوں نے پہلے ہی بند کیا ہوا تھا، اور دوسرا ایک الٹرنیٹو ہمارے پاس آ گیا کہ ہم کم از کم ادھر جا کے جو نا اس سے فائدے تو ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. اگر شہر قراقرم نہ بنتا تو شاید ہم آج بھی اس سے بھی آج بھی 100 سال پیچھے ہیں، ورنہ پھر 200 سال پیچھے ہوتے. ٹھیک. ابھی جو پرپوز ہے مثلا چائنا والے وہاں پہ اس کو روڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو ریلوے لائن یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، ریلوے لائن کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں گوادر کے ساتھ، کیا آپ اس کو ایز پازیٹیو عمل دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کی ترقی ہوگی، یا صرف یہ انڈیا پاکستان آپ یعنی روڈ پہ بیٹھے ہوں گے یعنی گاڑیاں چلتی دیکھ رہے ہیں کہ کیا گاڑیاں چلتی پھر ریل پھیل سے اس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتے ہیں؟ ہاں، اب بیسکلی جو گلوبلائزیشن ہے وہ بہت سارے مس کو جو نا کہ وہ ختم بھی کرتی ہے اور بہت سارے نئے مس کریٹ بھی کرتی ہے. تو اس میں تو مجھے اتنے بڑی جو نا ریلوے ٹریک اور اس طریقے کے جو بڑے بڑے جو انویسٹمنٹ میں اس میں تو مجھے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ گلگت بلتستان کے وہاں کے جو انڈیجینس لوگوں کو کچھ فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے ہمیں نقصانات بہت ہوں گے. دوسرے انوائرمنٹلی ہمیں بہت نقصانات ہوں گے کیونکہ ہم ہائیلی سسمک زون کے اندر رہتے ہیں. اس سے نیچرل ڈیزاسٹر بہت زیادہ تک بڑھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ کا ریسنٹلی جو 2 سال پہلے ہوا، آپ کا عطابہ جھیل کی حالت دیکھیں. وہ عطابہ جھیل کی اگر رپورٹ آپ دیکھ لیں تو جو قراقرم ہائی وے بنایا جا رہا تھا اس میں جو بلاسٹنگ کی گئی ہے اس وجہ سے وہ پہاڑ جو نا کہ تھوڑا کریک ہوا تھا. تو اتنی ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے کتنی بلاسٹنگ ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس گلیشیئر ہے، ٹریفک زیادہ آئے گی، اس میں ٹمپریچر بڑھے گا، فلڈس آئیں گے. یہ انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہمارے لیے بہت سارے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہنزا میں عطا آباد جو جھیل کا جو سانحہ ہوا تھا تو یہ نیچرل نہیں ہے، اس میں انسانی انوالومنٹ جو ہے وہ شامل ہے؟ اور ڈیفینیٹلی ہم جب انٹرنیشنل رپورٹس پڑھتے ہیں، جو ایکسپرٹ اپنے اوپینین جو دیتے ہیں ان میں تو 80% تو مین مین پرابلمز ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ مثلا اس میں KNM نے کیا یعنی رول پلے کیا؟ کوئی ریزسٹنس، کوئی موومنٹ، کوئی عوامی مہم آپ نے شروع کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یعنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس حوالے سے؟ بیسکلی تو میں کچھ اتنا بڑا کلیم نہیں کروں گا، لیکن جو ہمارے وہاں پہ جو ساتھی تھے، جو اس کے جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے تھے، جو قراقرم نیشنل موومنٹ کے ہمارے جہاں پہ جھیل بنا ہے کہ وہ ہمارا ایک کارپوریٹ تھا فضل کریم، اس کا گھر بھی ڈوب گیا ہے. ایسے لوگ تو ایجیٹیشن کرتے رہے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں نے ایجیٹیشن کیا ہر جگہ پہ. آپ کو پتہ ہو کہ نہیں کہ ہمارے باپ بیٹے دو کو گولیاں بھی ماری گئی ہیں. جب ہمارا سو کالڈ چیف منسٹر وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے تو لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے، اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو اسٹیٹ ٹیررزم کا ایک بروٹل ایکسیڈنٹ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک پیراملٹری پولیس کے بندے نے اوپن فائر کر کے آج کی کسی سیولائز سوسائٹی میں نہیں، وہاں کی لوکل پولیس تھی، لیکن آرڈر کہاں کے اوبے کر رہے تھے؟ اسٹیٹ کے اوبے کر رہے تھے نا. یہ ایک جو نا کہ اسٹیٹ ٹیررزم ہوا وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ.
ابھی یہ پرپوز ڈیم جو ہے مثلا بادشاہ دیامر ڈیم ہے اور بونجی ڈیم ہے، اسکردو ڈیم ہے، اور کتنے ڈیم وہ بنانا چاہتے ہیں، کیا واقعی یہ پاسبل ہے کہ وہ بنا لیں گے اکنامکلی اور یعنی فزیکلی؟ آپ ابھی دنیا کی ریسرچ اٹھا کے دیکھیں، پوری دنیا میں بڑے بڑے ڈیمز کو گیو اپ کر رہے ہیں جو کہ نیچرل ڈیزاسٹر کے باعث بنتے تھے. ایون انڈیا جیسے ممالک میں اروندھت رائے جیسے انٹلیکچوئل اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل، انہوں نے کھلے عام مہم چلائی ہوئی ہے، اور وہ ایک مہم گلی سے اٹھ کے لوگوں نے نہیں، پراپر ریسرچ کرنے کے بعد بڑے ڈیموں کے خلاف ہر جگہ میں، یورپ میں، ہر دنیا کے ہر کونے میں جو ہے نا کہ ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کے نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہے rather than پوزیٹو. آپ ایک کچھ پاپولیشن کو بجلی دینے کے لیے آپ پوری ایک سیولائزیشن کو آپ ڈبو رہے ہو، آپ پوری سیولائزیشن کو برباد غرق کر رہے ہو. کون گارنٹی دیتا کہ کل دیامر بادشاہ ڈیم بننے کے بعد ہمارے وہاں پہ کتنی بارشیں ہوں گی، کتنی جو ہے نا کہ فلڈز آئیں گے، کتنی تباہی مچ جائے گی. اس کی اویئرنیس کے لیے KNM نے یا باقی جو نیشنلسٹ جو آرگنائزیشن ہے، جو قوم پرست آرگنائزیشن ہے گلگت بلتستان کی، انہوں نے جو موومنٹ چلائی وہ کہاں تک پہنچی؟ انیشلی طور پہ تو KNM اور KSO کے ہمارے ساتھیوں نے پشاور میں، کراچی میں اس کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مظاہرے تو بادشاہ ڈیم کے خلاف کر رہے تھے، لیکن اس میں یہ ان کا مینشن تھا کہ صرف بادشاہ نام رکھا نہ جائے، بادشاہ دیامر رکھا جائے. وہ کوئی کلیئر کٹ میسج کہیں سے بھی نہیں آ رہا تھا. آپ کی آرگنائزیشن نے اس میں کیا کیا؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری آرگنائزیشن جو انیشل طور پہ جو ہے نا کہ ان کا کوئی کلیئر کٹ میسج نہیں آ رہا، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم ان میں یہ ریئلائزیشن آ گئی، اور ہم اب اس کی کھلی مخالفت کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے 2-3 وائٹ پیپر بھی پرنٹ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے بڑے بڑے کنسلٹنٹ سے اس کے اوپر ہم نے بریفنگ بھی لی، اور اس کو ہم لوکل میڈیا میں، لوکل لینگویجز میں لوگوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے کیا آؤٹ پٹ یا اثرات ہوں گے فیوچر میں. اوکے، کیا اگر ڈیم پرپوز جو ہے ایز اٹ از بن جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب لے سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پورے طریقے سے ڈبو دیا جائے؟ ڈیفینیٹلی یہ ڈیم بننے کے 50 سال بعد آدھی گلگت بلتستان سفید ہستی سے مٹ جائے گی. اور جو لوگوں کی مائگریشن ہوگی، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا، وہاں پہ جو حالات چینج ہوں گے وہاں پہ، اور یعنی غیر ریاستی جو لوگ ہیں وہ آئیں گے وہاں پہ. اس کے متعلق آپ کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں نا، اس کا ایک پروسیس ہے. ہمارا گلیشیئر جو ہمارے گلگت بلتستان کی اس اٹریکشن میں ایز ایسٹ کی حیثیت رکھتے، ایسٹ ہیں وہ، اور لوگ وہاں کی ٹورزم انڈسٹری کو اٹریکٹ کرنے میں وہیں گلیشیئر، وہیں ماؤنٹینز کا وہ بیوٹی کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. اب فلڈز بہت بڑھائیں گے، گلیشیئر میلٹ ہوں گے، تو ہماری بیسکلی جو ہم گلگت بلتستان جس ریزن کی اور جس فیکٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ تھوڑا پاپولر ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اور اب آپ دیکھیں کہ میں تو ابھی اگر وہاں پر ڈیم بنے، اور جو پچھلی دفعہ جو کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا ایک ایسا ہو، تو یہ پورے ایون ہمارا ہمسایہ ملک پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. ایک اور سوال ہے کہ مثلا چائنیز جو انٹرسٹ ہے اس خطے کے اندر، مثلا جتنے بھی پرپوز ڈیم ہے، دنیا کا کوئی IMF یا ورلڈ بینک، کوئی ایشیا بینک، کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ انویسٹ کرے اس کے اوپر، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اس ناٹ وائبل، اور یہ جو ہے نا اس لوگوں کی لوکل انوائرمنٹ کے لیے وہ خطرہ ہے. تو جو اگر کوئی بلڈ کرے گا تو وہ چائنا ہی کرے گا، اگر انویسٹمنٹ کرے گا تو چائنا ہی کرے گا. اس کے متعلق کیا چائنیز کیا بیسکلی انٹرسٹ ہیں آپ کے علاقے میں؟ میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ کیونکہ چائنا اپنا
جو ایکسیس مانگتا ہے بڑی مارکیٹ کی طرف مڈل ایسٹ ہیں, اور پھر جو یورپ کے لیے جو بھی سپلائیز ہیں جو تھرو گوادر ہوں گی تو اس میں ان کے لیے کاسٹ بہت کم پڑے گا. لائک ان کو یہ ایک موبائل چائنا سے یورپ یا چائنا سے مڈل ایسٹ کو پہنچانے میں ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں 1 پاؤنڈ لگتی ہے اس وقت, تو وہ جب گوادر کے تھرو آئے گی تو اس کا 10 پینس. اب وہ اپنا 90% کاسٹ ریڈیوس کر رہے ہیں, کاسٹ 90% ریڈیوس کر رہے ہیں اور 100% پروفٹ انکریز کر رہے ہیں. اس کے آپ ڈبل امپیکٹ کو دیکھیں نا, 100% انکریز کر رہے ہیں اور 90% کاسٹ ریڈیوس کر رہے ہیں, لیکن وہ سٹیک پہ لگا رہے گلگت بلتستان کو. وہ کس طرح, میں نے آپ کو عرض کیا کہ ریلوے ٹریک بچھانے سے اس کے لیے آپ کو کیا آپ کی صورت میں بھی چائنا کو اپنا دوست نہیں سمجھتے اس علاقے میں, یا اگر دوست سمجھتے ہیں تو کیا وہ میسر ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی برابری کے چیز پہ ٹیبل پہ لانا چاہتا ہے؟ میں آپ سے چائنا ایک بڑا مسائل ہے نا, اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. ایک میں جو نا کہ آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا 2 کنٹریز کے درمیان فرینڈشپ ہے, یہ 2 انسانوں کے درمیان فرینڈشپ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ہر ملک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, اور اس انٹرسٹ کی بنا پہ وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ ڈیفائن کرتا ہے. اس کا کیا انٹرسٹ ہے, اس کا کیا فائدے ہیں, اس کو دیکھ کے وہ پاکستان سے دوستی, یا اب پاکستان کی دوستی میں آپ نے دیکھا تھا جب سنگیان میں جب جہادی ایلیمنٹس اٹھے تھے تو چائنا نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا, ریئیکٹ تو کیا تھا, لیکن انسانوں کی دوستی اور ممالک کی دوستی میں بہت واضح فرق ہے. چائنا تب تک پاکستان کا دوست ہے جب تک اس کو یہاں سے فائدہ ہے. جس دن فائدہ ختم ہوگا اس نے اپنا دوسرا فرینڈ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, میرا سوال جو ہے نا میں آپ کو دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ کیا میجرمنٹ ہو سکتے ہیں کہ یعنی یو فیل ایز اے گلگت بلتستانی کہ یو آر پارٹ آف دس ٹریڈ, اس علاقے میں آپ کو اتنا ہی فائدہ ہو جتنا اگر انڈیا کو ہوتا ہے یا پاکستان کو ہوتا ہے یا چائنا کو ہوتا ہے. اس وقت کوئی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, روڈ پہ گاڑی ہے, ٹرک ادھر سے آ رہا ہے, ٹرک ادھر سے جا رہا ہے, لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا. نہیں, ہم ٹریڈ کے مخالف نہیں ہیں, ہم ٹریڈ کے بدولت جو تباہی پھیلے گی ہمارے ایریے میں ہم اس پہ فوکس ہیں. سو اکنامکلی آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا, لیکن انوائرمنٹلی از فرسٹ. آپ نے فرسٹ انوائرمنٹلی, بھائی میں زندہ رہوں گا تو مجھے روٹی چاہیے ہوگی, اگر میں زندہ ہی نہ بچوں گا تو مجھے روٹی سے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے ہے کہ یعنی ہاؤ یو سی وے فارورڈ, کہ یعنی اس جو گلگت بلتستان کا جو متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے, how we going to solve this? What's the way forward? اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بھی ایک دم میں بھی ہم سارے مسئلے حل نہ کر سکتے. آپ کا جو یعنی جو چارٹر ہے یا یہ جو KNM کا ہے اس میں کیا آپ نے بتایا؟ میں شاید آپ کو یہ ایک مختصر چھوٹا سا بریفنگ آپ کو دوں گا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو پرسپشن ہے اباؤٹ کشمیر, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو کشمیر کو ریپرزینٹ کرنے والے ریلیجیس سیکٹیرین پارٹیز ہیں جو کشمیر کو پریزنٹ کرتی ہے یا کشمیر کی اپنا کو کشمیر کی ریپرزنٹیٹیو سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان ہائیلی چارج اور سیکٹیرین سیکٹ بنیاد پہ وہ اتنا ڈیوائڈ ہے, اس میں کوئی پرٹیکولر ریلیجیس پارٹی جو ایک پرٹیکولر سیکٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ اٹھ کھڑی ہو کہ میں جو ہے نا کشمیر کا واحدی وائس ہوں,
تو اس ہائیلی چارج سوسائٹی میں لوگوں کا اندر کس طریقے کے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی ٹورڈس کشمیر. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو کشمیر کے جو دوست ہیں جو نیشنلسٹ ہیں ان کو ایک دفعہ اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا, یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی چاہے کوئی بھی ریلیجیس گروپ ہو گلگت بلتستان میں, وہ کوئی کشمیر کی وائس نہیں ہے. ہاں ہم یہ ایکسیپٹ کرتے کہ بھائی کہ ان کا اپنی پالیسی ہوگی ہے, جس طرح کی جماعت اسلامی کی جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کی کہتے تھے کہ بھائی پاکستان نہ بننا چاہیے ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے تھے. جو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی جو ایک مینیفیسٹو تھی اکارڈنگ ٹو دیئر مینیفیسٹو, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. لیکن اب جو ہے نا کہ جو گلگت جو آپ 88 کے بعد آپ کو زیادہ اس کے بارے میں معلومات ہیں کہ کتنے سیکٹرین کلیشز ہوئے ہیں اور اس کو کروایا گیا ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کروایا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں انوالو تھی ہیں, اس میں انوالو تھی اور آج تک بھی یہ پوچھ پناہی کر رہی ہیں. جب بھی کوئی نیشنل لیول پہ لوگ یونائٹ ہوتے ہیں تو ادھر سے کسی کو جو ہے نا کہ ہمارے اہل تشیع کو مارا جاتا ہے, کسی کو سنت والے کو مارا جاتا ہے, پھر وہ آپس میں لڑ رہے تھے, وہ نیشنل جو ایشو ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو گلگت بلتستان کے جو نیشنلسٹ ہیں یا کشمیر کے جو نیشنلسٹ ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ہر کوئی سفر کر رہا ہے. کشمیر کے جو ایک آرڈنری جو سٹیزن کا جو پرابلم ہے وہ سیم کشمیر میں بھی وہی ہیں. جو وہاں یہاں کی اسلام آباد کی گورنمنٹ ہو یا دہلی کی گورنمنٹ جو کشمیر کے دونوں حصوں کے ساتھ کر رہی ہے, اسلام آباد کی گورنمنٹ وہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے. لیکن اس کے لیے ایک اپنا آپ کو ریلیجیس پارٹی اس کشمیر کو ریپرزینٹ کرے گی تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے جو ہے نا کہ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں, آخر کیوں ایک ریلیجیس پارٹی ان کو جو ہے نا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو بھی یہ کیلب بنی تھی اس میں بھی جو زیادہ تر لوگ تھے وہ بھی جماعت اسلامی کے ایکس کارکن تھے. تو لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تھی یہ ہو کیا رہا ہے, اور اس میں ایجنسیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ انہوں نے فیڈ کیا کہ بھائی اگر آپ کشمیر کے ساتھ اگر کوئی آپ کو سیٹ اپ دیا جائے گا تو وہاں پہ جو نا ایک مخصوص فرقے کی گورنمنٹ بنے گی, اس میں آپ دوسرا فرقہ پسے گا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو ہم جو کس طرح سولو کریں, لیکن اس کے بہت سارے جو ہے نا کہ وے آؤٹس ہیں اور اس کے بہت سارے جو ہے نا کہ ہم لائک مائنڈیڈ پیپل بیٹھ کے ہم ڈیبیٹ کر سکتے اس کے اوپر کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی شیر بابو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے طلعت صاحب. یہ تھے شیر بابو صاحب, ان کا تعلق کراٹون نیشنل موومنٹ سے ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ گلگت بلتستان کی کیا صورتحال ہے, KNM کیسے بنی, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے, چائنا کی انوالومنٹ کیا ہے. اور وے فارورڈ نے بتایا کہ ہمیں سب لوگوں کو مل کے بیٹھنا ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور کشمیر کے لوگوں کو, اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے, کوئی بھی باہر سے آ کے فیصلہ نہیں کرے گا. مسئلہ